بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم يعني يوم الجمعة فاختلفوا فيه فهدانا الله له والناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. جو حدیث پڑھی گئی ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی فضیلت بیان کی ہے جمعہ کے حوالے سے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم اخیر میں آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ اخیر میں آنے والے ہیں کا مطلب ہے دنیا میں آنے کے اعتبار سے تمام امتوں سے پیچھے ہے۔ ہم سے پہلے یہودی قوم بھی گزر چکی ہے اور عیسائی قوم بھی گزر چکی ہے، لیکن ان دونوں کے بعد یہ امت یعنی امت محمدیہ اس دنیا کے اندر آئی ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے ہم دنیا میں سب سے بعد میں آنے والے ہیں۔ السابقون یوم القیامہ، لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے۔ کس اعتبار سے قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے؟ حساب و کتاب کے اعتبار سے یہ امت قیامت کے دن سب سے مقدم ہوں گے، یعنی سب سے پہلے اس امت کا حساب و کتاب ہوگا اور سب سے پہلے اسی امت کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ دوسری امتیں اگرچہ دنیا میں آنے کے اعتبار سے سب سے مقدم ہے، لیکن اس امت کے بعد میں ان کا حساب و کتاب ہوگا اور جنت میں بھی ان کو بعد میں داخل کیا جائے گا۔ تو یہ اس امت کے لیے فضیلت کی چیز ہے۔ تو دنیا میں تو آئی ہے بعد میں اور اس دنیا میں بھی جائیں گے بعد میں، لیکن قیامت کے دن حساب و کتاب سب سے پہلے ان کا ہوگا اور جنت میں بھی سب سے پہلے داخلہ ملے گا۔ اس اعتبار سے اس امت کے لیے یہ چیز فضیلت کی ہے۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ آئے ہیں پہلے اور ان کو ہم سے پہلے کتاب بھی دی گئی۔ یہودیوں کو توریت پہلے دی گئی، عیسائیوں کو انجیل پہلے دی گئی اور قرآن کریم ہمیں سب سے بعد میں دی گئی۔ لیکن قرآن کریم سب سے بعد میں ملنے کے باوجود بھی قرآن کریم تمام کتابوں سے افضل ہے، اس لیے کہ خدا کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی حکم کے بعد کوئی حکم آ جائے اور اسی طرح کا حکم اس سے ٹکراتا ہو تو پہلا حکم منسوخ ہو جاتا ہے، بعد والا حکم اس کو ختم کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب پہلے حکم پر عمل کرنا جائز نہیں ہوتا، بعد والے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو گویا کہ قرآن کریم کو بعد میں نازل کر کے اللہ رب العزت نے یہ صاف کر دیا کہ پہلی جو کتابیں آئی تھیں توریت انجیل، وہ اپنے زمانے میں برحق تھی، ان پر عمل کرنا ہی نجات کا ذریعہ تھا، لیکن اب جب کہ قرآن کریم تم پر نازل ہو چکا ہے، اب اس پر عمل کرنے سے تمہاری نجات نہیں ملے گی، یعنی توریت اور انجیل پر عمل کرنے سے تمہاری نجات نہیں ہوگی، قرآن پر عمل کرو گے تب جا کر نجات ملے گی۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پھر یہ وہ دن ہے کہ جس دن کے سلسلے میں یہود و نصارہ نے اختلاف کیا تھا، ان کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے اس دن کو عبادت فرض کیا تھا۔
جو قوم ہم سے پہلے گزری ہے، یہودی یا عیسائی، ان کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے عبادت کے لیے ایک دن مقرر کیا تھا، لیکن کون سا دن مقرر تھا اس سلسلے میں اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی صراحت نہیں آئی تھی، بلکہ ان لوگوں کی رائے پر چھوڑ دیا تھا کہ اپنی رائے سے منتخب کرو کہ کون سا دن عبادت کے لیے زیادہ بہتر ہونا چاہیے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو جمعہ کا دن پسند تھا، اللہ رب العزت کی چاہت یہ تھی کہ جمعہ کا دن منتخب کریں، لیکن ان لوگوں نے اپنی رائے میں خطا کی، اجتہاد میں غلطی کی، اور یہودیوں نے عقل لڑائی اور غور و فکر کیا۔ غور و فکر کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ چونکہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کی تخلیق کو شروع کیا تھا اتوار کے دن، اور اس کائنات کی تخلیق سے فارغ ہوئے تھے جمعے کے دن، یا یوں کہیے اس کائنات کی تخلیق ختم ہوئی تھی جمعے کے دن، ہفتے کا دن یعنی سنیچر کا دن چھٹی کا دن رہا ہے۔ اس لیے ان یہودیوں نے سنیچر کے دن کو عبادت کے لیے خاص کر لیا کہ وہ چھٹی کا دن ہے، اللہ رب العزت اپنے عمل سے فارغ ہوئے تھے، اس لیے ہم بھی اس دن کو چھٹی کا دن کرتے ہیں اور عبادت کے لیے خاص کرتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے ان یہودیوں نے سنیچر کا دن عبادت کے لیے خاص کیا تھا اپنی عقل سے، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، انہوں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ بھئی جمعہ کا دن منتخب کرو، یہ دن مناسب نہیں ہے، لیکن چونکہ قوم کی رائے پر چھوڑ دیا تھا اللہ رب العزت نے، اس لیے، اور نبی علیہ السلام نے کوئی حتمی حکم نہیں دیا تھا، اس لیے ان لوگوں کی رائے پر چھوڑ دیا گیا اور سنیچر کے دن ان لوگوں نے منتخب کر لیا تھا۔ اس کے بعد جب عیسائی قوم آئی تو ان کو بھی اللہ رب العزت نے اختیار دیا تھا کہ عبادت کا کوئی دن منتخب کر لیں، ان لوگوں نے بھی آپسی مشورے سے اتوار کا دن منتخب کیا، اس لیے، اور دلیل یہ پیش کی کہ اتوار کے دن چونکہ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کرنے کی شروعات کی تھی، اس لیے وہی دن سب سے عظیم ہے کہ جس میں ہم اللہ رب العزت کا شکریہ کے طور پر کوئی عبادت کریں۔ چنانچہ نصرانیوں نے اتوار کے دن کو عبادت کے لیے خاص کر لیا۔ پھر جب یہ امت آئی تو اس امت نے اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق خود ہی سے جمعہ کا دن انتخاب کیا تھا عبادت کے لیے۔ چنانچہ جب ابھی نبی علیہ السلام نے جمعہ کے دن عبادت کرنے کا حکم نہیں صادر فرمایا تھا، اس سے پہلے ایک صحابی تھے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انصاری صحابی تھے، ان کی اسلام کے مدینہ کے اندر پھیلنے میں بڑی کوششیں ہیں، لیکن ان کی وفات چونکہ ہجرت کے شروع ہی میں ہو گیا تھا، اس لیے زیادہ مشہور نہیں ہے۔ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ مدینہ کے اندر لوگوں میں اعلان کرایا کہ جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں وہ سب کے سب مدینہ سے باہر فلاں باغ میں جمع ہو۔ چنانچہ جمع ہوئے، انہوں نے یہ اعلان اس لیے کرایا تھا تاکہ پتہ چل جائے کہ مدینہ کے اندر مسلمانوں کی تعداد کتنی ہو گئی، اندازہ لگانے کے لیے یہ کام کیا تھا۔ چنانچہ جب سب لوگ جمع ہوئے تو تعداد دیکھ کر ان کو بڑی خوشی ہوئی، اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں مدینہ کے اندر مسلمان موجود ہے۔ جب سب لوگ اکٹھا ہو گئے اور بڑی تعداد دیکھی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو آپ نے ایک بکرا ذبح کیا اور سب کے کھانے پینے کا انتظام کیا، دعوت کا انتظام کیا۔ جب سب لوگوں نے دعوت کھا لی، اس کے بعد شکریہ کے طور پر سب نے جماعت کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کی تھی، شکریہ کے طور پر۔ ابھی اللہ رب العزت کی جانب سے فرض نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے خود ہی شکریہ کے طور پر 2 رکعت نماز اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے شکریہ کے طور پر ادا کی تھی۔ ادھر یہ ہوا، اور ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور آ کر کے حکم دیا کہ اللہ کے نبی جمعہ کے دن 2 رکعت نماز فرض ہو گئی ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جو سب سے پہلے مدینہ کے اندر اسلام کی دعوت لے کر آئے تھے، ان کے نام مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام حضور علیہ السلام نے ایک خط ارسال کیا
کہ جمعہ کے دن 2 رکعت زوال کے بعد جماعت کے ساتھ نماز قائم کرنے کا سلسلہ شروع کرو۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعہ کی فرضیت کے بعد سب سے پہلی جمعہ لوگوں کو پڑھائی اور امام بنے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے آئے تو آپ نے باضابطہ جمعہ کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے جہاں ٹھہرے تھے آ کر کے وہاں نبی پاک علیہ السلام نے جمعہ کی نماز ادا کی تھی، پھر مسجد نبوی کی بنیاد ڈالی، وہاں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو اس طریقے پر جمعہ کے دن کو اس امت نے اپنی رائے سے منتخب کیا تھا، اللہ رب العزت نے اس رائے کی تائید کی اور جمعہ کے دن 2 رکعت نماز تمام مسلمانوں پر فرض کر دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی جانب یعنی جمعہ کی نماز کی جانب چل پڑو اور اپنا کاروبار کو چھوڑ دو، یہ وہ چیز ہے جو تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے جمعہ کی نماز کی جانب لوگوں کو آنے کا حکم دیا ہے، جس کی بنیاد پر جمعہ کی نماز باتفاق ائمہ اربعہ سب کے نزدیک جمعہ کی نماز فرض ہے۔ اب یہ بات کہ جمعہ کے دن کتنی رکعات ہیں، 2 رکعت تو فرض ہے سب جانتے ہیں، لیکن کل رکعات کتنی ہے، اس سلسلے میں ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جمعہ کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعات سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ کا مطلب پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ سنت مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں جس پر نبی پاک علیہ السلام نے پابندی فرمائی ہو اور کبھی نہ چھوڑا، اللہ کہ کوئی عذر آ گیا ہو تو چھوٹ گیا ہو، لیکن پھر بھی حضور نے ایسا نہیں کیا چھوڑے رکھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ظہر کی نماز کے بعد ایک وفد ملاقات کے لیے آ گیا، کچھ لوگ ملاقات کے لیے آ گئے اور دور سے آئے تھے، دوسرے علاقے سے آئے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام ان سے ملاقات کرنے لگے اور کافی دیر گفتگو ہوتی رہی، یہاں تک کہ ظہر کے بعد کی جو 2 رکعت سنت ہے وہ نہیں پڑھ پائے۔ حضور علیہ السلام نے عصر کے بعد وہ 2 رکعت ادا کی تھی۔ اب ایک طرف تو نبی پاک علیہ السلام نے عصر کی نماز کے بعد کوئی بھی نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، اور دوسری طرف حضور نے خود 2 رکعت عصر کے بعد پڑھی ہے۔ اس لیے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ اللہ کے نبی، آپ عصر کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں، میں نے آپ کو 2 رکعت پڑھتے ہوئے دیکھا، حالانکہ یہ 2 رکعت کبھی بھی آپ نے نہیں پڑھی ہے، لیکن آج میں نے دیکھا کہ 2 رکعت نماز آپ نے پڑھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے وجہ بتائی کہ بات اصل یہ ہے کہ آج کچھ لوگ ملاقات کے لیے آئے تھے اور ظہر کی نماز کے بعد میں نے 2 رکعت نہیں پڑھی تھی، رہ گئی تھی، اس لیے میں نے وہ 2 رکعت پڑھی۔ کیوں؟ فرمایا اصل میرا ضابطہ یہ ہے، حضور فرماتے میرا ضابطہ یہ ہے، انی اذا عملت عملا دمت علیہ، جب میں کوئی کام کرتا ہوں تو اس پر پابندی کرتا ہوں، چھوڑتا نہیں ہوں کبھی۔ تو چونکہ 2 رکعت پڑھنا ظہر کی نماز کے بعد میرا معمول تھا اور وہ چھوٹ گئی تھی، اس لیے میں نے 2 رکعت پڑھی ہے۔ تو یہ 2 رکعت عصر کے بعد پڑھنا ظہر کی سنت کے نام پر یہ حضور کے ساتھ خاص ہے۔ اب کوئی امتی آ کر یہ نہ کہے چونکہ حضور نے پڑھی تھی اس لیے ہم بھی پڑھیں گے، چونکہ امتی کے لیے وہی عام حدیث ہے کہ عصر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے۔ خیر، تو سنت مؤکدہ وہ سنت ہے جس پر نبی علیہ السلام نے پابندی کی ہو۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت ہے، اسی طرح جمعہ سے پہلے بھی 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، ان کا پڑھنا ضروری ہے۔ نہیں پڑھیں گے، جان بوجھ کر چھوڑے یا چھوڑنے کی عادت بنا لیے تو گناہ ملے گا۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ صرف فرض نماز چھوڑنے سے گناہ ملتا ہے، اور واقعہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر سنت مؤکدہ کے چھوڑنے کی بھی آدمی عادت بنا لے تو اس پر بھی گناہ ملے گا، اس پر بھی سزا ہوگی۔ تو جمعہ سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے اس کو بھی پڑھنا ہے ہمیں، تو یہ 4 رکعت، اس کے بعد 2 رکعت فرض ہے، کتنی ہو گئی؟ 6۔ پھر فرض نماز کے بعد 4 رکعت پھر سنت مؤکدہ ہے، 4 رکعت ایک ہی سلام کے ساتھ، 6 4 10، اور اس کے بعد 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ ہے۔ پڑھیں گے ثواب مل جائے گا، نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں ملے گا۔ یہ سنت غیر مؤکدہ کا مطلب ہے۔ تو جمعہ کی نماز میں کل 12 رکعتیں ہیں،
4 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت فرض، پھر 4 رکعت سنت مؤکدہ، پھر 2 رکعت سنت غیر مؤکدہ۔ اس طرح جمعہ کی نماز میں کل 12 رکعتیں ہوتی ہیں۔ تو جمعہ کی نماز اس امت کے لیے فضیلت کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت کی جو مرضی تھی اسی مرضی کو اپنی رائے سے، اپنے اجتہاد سے اس امت نے پا لیا تھا، اور جمعہ کے دن کو عبادت کے طور پر اس امت نے پہلے ہی منتخب کر لیا تھا۔ یہ اس امت کے لیے بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے اسی چیز کی توفیق مل گئی جس چیز کو اللہ رب العزت خود چاہتے تھے۔ فرمایا حضور نے فہدان اللہ لہ والناس لنا فیہ تبع، اللہ رب العزت نے جمعہ کے دن کو یہود و نصارہ پر بھی متعین کیا تھا، ان کو بھی کہا تھا، لیکن انہوں نے اختلاف کیا آپس میں اور جمعہ کے دن کو عبادت کے لیے منتخب نہیں کیا۔ اللہ نے ہماری رہنمائی کی اور ہم نے جمعہ کے دن کو عبادت کے لیے منتخب کیا۔ باقی لوگ اس چیز میں ہمارے تابع ہیں، ہمارے پیچھے ہیں۔ چنانچہ جیسے کہ بتایا گیا کہ جو یہودی ہیں وہ تو سنیچر کے دن عبادت کرتے ہیں، نصارہ اتوار کے دن عبادت کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے سنیچر کا دن ہو یا اتوار کا دن وہ جمعہ کے بعد آتے ہیں۔ اس اعتبار سے وہ لوگ ہمارے بعد عبادت کرتے ہیں اور ہم ان دونوں لوگوں سے پہلے عبادت کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث کے اندر جمعہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جمعہ کا دن وہ دن ہے، جمعہ کا دن سورج جتنے دنوں میں نکلتا ہے ان تمام کے تمام دنوں میں سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش یہ جمعہ کے دن کی فضیلت کی چیز ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہی کی وجہ سے نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور تمام کے تمام چیزیں وجود میں آئی ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں انسانوں کے حق میں بہتر ہے کہ انسان کو اس دنیا میں آ کر کے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق چلنے کا موقع ملا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش یہ جمعہ کے لیے فضیلت کی چیز ہے۔ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں داخل کیا جائے گا، یہ بھی فضیلت کی چیز ہے۔ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، اور جمعہ ہی کے دن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے نکالا گیا ہے۔ یہ تو کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، کسی ادارے سے کسی کو نکال دینا، کسی کمپنی سے کسی دن نکال دینا، یہ دن تو اس کے حق میں منحوس سمجھا جاتا ہے، بیکار دن رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، یہ بھی فضیلت کی چیز ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ بھی فضیلت کی چیز ہے۔ کیوں فضیلت کی چیز؟ اس لیے ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے نکالا گیا، تبھی جا کر نسل انسانی کا سلسلہ چلا ہے۔ اگر نسل انسانی کا سلسلہ نہ چلتا تو پھر اس دنیا کا وجود ہی نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا نظام ہی نہ چلتا۔ اس بنیاد پر جنت سے نکالا جانا بھی جمعہ کے دن کے لیے فضیلت کی چیز ہے۔ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، اور ایک فضیلت یہ بھی ہے جمعہ کے دن کی کہ قیامت جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ جب اس دنیا کا نظام بگڑ جائے گا، اس دنیا کو ختم کرنا ہوگا، تو وہ دن جمعہ کا دن ہوگا۔ یہ فضیلت کی چیز کیوں ہے؟ قیامت کا دن فضیلت کی چیز کیوں ہے جمعہ کے لیے؟ اس لیے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو سارے لوگوں کا، مسلمانوں کا اور سب لوگوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ حساب و کتاب کے بعد جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جنت میں داخل ہونے کے لیے چونکہ قیامت قائم ہونا ضروری ہے، اس سے پہلے جنت میں داخلہ نہیں ہوگا۔ اس بنیاد پر قیامت کا قائم ہونا بھی فضیلت کی چیز ہے۔ تو جمعہ کا دن فضیلت کی چیز ہے، اس لیے جمعہ کے دن خاص طور سے تیار ہو کر مسجد کے اندر اول وقت میں عبادت کے لیے آنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہے جمعہ کے دن کے سلسلے میں۔ آگے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جمعہ کے دن 2 فرشتے مسجد کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ آنے والوں کے لیے اعمال نامہ کھول کر ثواب لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو سب سے پہلے آتا ہے ان کے لیے 1 اونٹ ذبح کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، جو اس کے بعد آتا ہے ان کو 1 گائے ذبح کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے،
پھر جو اس کے بعد آتا ہے ان کو ایک بکری ذبح کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، پھر جو اس کے بعد آتا ہے ان کو ایک مرغی ذبح کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، پھر جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک انڈا اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو آتا ہے خطبہ شروع ہوتا ہے، پھر آتا ہے تو فرشتے جیسے ہی خطبہ شروع ہوتا ہے فرشتے اپنے رجسٹر کو بند کر کے خطبہ سننے کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، پھر کوئی ثواب نہیں لکھا جاتا۔ تو یہ فضیلت کی چیز ہے کہ جمعہ کے دن آدمی کو سب سے پہلے آنا چاہیے، جو ہی اذان ہو، پہلی اذان، خطبے کے وقت جو اذان دی جاتی ہے وہ نہیں، جیسے ہی پہلی اذان ہو اسی وقت سے جمعہ کی تیاری کر کے فوراً نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ سب سے بہتر تو یہ پہلے ہی تیاری ہو اور جمعہ کی اذان سنتے ہی مسجد میں آ جائیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جمعہ کی اذان کے بعد تجارت کو، خرید و فروخت کو ناجائز قرار دیا ہے۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اے لوگوں جب جمعہ کی اذان دی جائے، ہو جائے تو اب کاروبار کو چھوڑ دو۔ چنانچہ فقہاء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ جمعہ کی اذان کے بعد اگر کوئی خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کا یہ عمل ناجائز ہوگا، اس کے ذریعے سے جو آمدنی ہوگی اس پر بھی حرمت کا حکم لگے گا۔ اس لیے جو لوگ کاروبار کرتے ہیں ان کو خاص خیال رکھنا چاہیے، جمعہ کے دن اذان ہونے کے بعد دکان بند کر دے، یا اگر یہ سسٹم ہے مثال کے طور پر کہ 2-4 آدمی دکان کے اندر رہتے ہیں، 2-3 لوگ یہاں پڑھیں گے، ایک آدمی رک جائے گا اور بعد والے وقت میں دوسری مسجد میں پڑھ لے گا، پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جن کو جہاں جس مسجد میں پڑھنی ہے اس مسجد میں اذان ہونے کے بعد فوراً اپنے کاروبار کو چھوڑ کر کے اپنے کام سے فراغت حاصل کر کے مسجد میں آ جانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعہ کی فضیلت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں اول وقت میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔